بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے ہیں اردو ناول کے ارتقاء کے اوپر، اور آج ہم بات کریں گے 1945 میں آنے والے ایک ایسے ناول کے اوپر جو کہ حقیقی معنی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے آگ عزیز ہے. اس میں جو ٹیکنیک ہے وہ تقریباً جو عزیز احمد کی پہلے سے جو انہوں نے اپنا رکھی ہے وہی ہے، جس میں ترقی پسندیت بھی ہے، جس میں رومانویت بھی ہے، اور جس میں جنسیت بھی ہے. یعنی وہ جو انگارے سے بات شروع ہوئی تھی وہ اب نئے لکھنے والوں نے اس کو ایک طرح سے اپنی تحریروں میں اس کو جگہ دی. آج کا جو پس منظر ہے وہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو بنایا گیا ہے، اور عام کشمیری عوام کو جو صورتحال درپیش تھی اس وقت، مہاراجہ کی صورت میں تھی جو سکھ تھا، اور جو وہاں کے زمیندار تھے، تاجر تھے، خاص طور پہ زمیندار تو نہیں کہنا چاہیے، تاجر جو تھے، ان کی صورت میں جو ایک گٹھ جوڑ تھا، وہ غریب عوام کو کس طرح لوٹ رہا تھا، اور کس طریقے سے کشمیریوں کی جو حالت تھی، ان کا رہن سہن تھا، ان کا سماجی حیثیت تھی، وہ ساری کی ساری پست حالت میں تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماج کی ایک ایسے موضوع کو چنا گیا ہے جو ترقی پسندوں کا محبوب موضوع ہے. تو اس میں انہوں نے ایک شفاف جو حقیقت نگاری ہے اس سے انہوں نے کام لیا ہے، اور سیاسی جو حوالے ہیں وہ ان کے ہاں زیادہ ہیں. وہ آگ جو سیاست کی بلکان کی جنگ میں بالکل 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد اشتراکی جو انقلاب آیا 1918 کے لگ بھگ، اور اس کے بعد پھر حالات یکدم مشرق وسطیٰ میں جب تبدیل ہو گئے، اور 1923 میں جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ کا شکار ہو گئی، اپنے وجود برقرار نہ رکھ سکی، تو اس کے اثرات جو ہے یہاں پر دکھائے گئے ہیں. اور وہ صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ بے چینی کا سبب بن رہی تھی، نہ صرف برطانیہ کے لیے جو کہ بڑے شاطرانہ انداز میں مشرق وسطیٰ میں آ چکا تھا، اور پھر یعنی عربوں کو انہوں نے الگ ہونے پر اکسایا، اور پھر جب الگ ہو گئے تو آدھے عرب پر فرانس نے اور آدھے پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب یہاں پہ ہلچل بڑھی تو ہندوستان کی بات کروں یا برصغیر، آپ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں جو 3 ملکوں پر مشتمل ہے، اس میں یہ ہوا کہ جلیانوالہ باغ جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں سارے ملک میں جو ہے وہ آگ لگ گئی. تو آگ کو انہوں نے استعارے کے طور پر لیا ہے کہ کس طریقے سے پورا جو خطہ ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا، اور ایک استحصالی قوت جو ہے، یا جو طاغوت ہے، یا جو کلونیل پاور ہے، اس نے محض اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے جو کہ اس نے کر بھی لیا. تو جو لوگوں کی حالت بنی وہ اس ناول کے اندر اس کو دکھایا گیا. بھلی وہ پیش منظر میں وہ چیز نہ ہو، کہانی پن جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن جگہ جگہ جو آگ کے حوالے دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں اشارے کیے گئے ہیں، وہ سارے ان سیاسی عوامل تھے جن کے نتائج کی صورت میں لوگوں کی محرومی اور جنم لیا. اچھا، یہ تو ہوگی بات عزیز احمد کے ناول کی. اس زمانے کا یعنی ایسا ناول ہے کہ جس کو آپ اردو ناول کی تاریخ میں، خاص طور پر ارتقاء میں، اردو ناول کے ارتقاء میں ایک اہم مقام پر آپ اس کو رکھ کر دیکھیں. اسی زمانے میں ایک ناول جو ہے وہ آیا عصمت چغتائی. اس سے پہلے وہ افسانے لکھا کرتی تھی، اور افسانوں میں بھی ان کو لحاف سے زیادہ
مشہوری ملی، وہ ادبی حلقوں میں ایک طرح سے جانی پہچانی جانے لگی، ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، ان پہ مقدمہ بھی چلا لحاظ کی وجہ سے. لیکن وہ جو ترقی پسند تحریک یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بابا آدم کے افسانے کے جس میں اصلاحی رنگ زیادہ تھا، چاہے وہ منشی پریم چند کو دیکھ لیں یا آپ دیکھ لیں، تھوڑی سی رومانٹکسزم تھی جلدرم کی، ہاں، لیکن اس طریقے سے کھلم کھلا وہ نہیں لکھ سکتے تھے، بے باکی سے نہیں لکھ سکتے تھے جیسا کہ انگارے والوں نے بعد میں کیا. اور تو راشد الخیری تو خیر پھر بھی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی کہانیاں وہ ایک مہذب انداز میں اور ایک باپردہ کہانیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے لکھی. لیکن انگارے کی جو صورتحال تھی وہ ایک یعنی پوری دہائی کے بعد تقریباً عصمت نے اس کو لیا، اور اس زمانے میں جب خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے رسالے پڑھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، ناول پڑھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور شاعری کی کتابیں پڑھنا جو ہے وہ ایک طرح سے عیب سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں عصمت نے لکھا. یا جو لوگ لکھ بھی رہے تھے وہ قلمی ناموں سے لکھ رہے تھے، اور بعض تو ایسی خواتین بھی تھیں جو اپنی کہانیاں اگر رسالوں میں بیچتی بھی تھیں، جو ایک ادب و وسط تھے تو وہ مردانہ نام سے وہ چھپا کرتے تھے. تو عصمت کے یہاں جو ان سے پہلے لکھنے والی ہیں جو افسانے لکھ رہی تھی وہ تھی بیگم نظر سجاد، جو انہوں نے یہ لکھنا شروع کیا. لیکن ان کی کہانیاں جو ہیں یا افسانے آپ کہہ لیں وہ اصلاحی ان کے اندر رنگ ہے یا تبلیغی رنگ ہے یا سماج کے جو اس وقت ایک رکھ رکھاؤ تھا اس کو پیش کر دیا. لیکن عصمت نے الگ رنگ اپنایا، اور اس میں ایک جو ناول ہے ان کا ٹیڑھی لکیر، اس میں انہوں نے اس کو صحیح برتا. اور اس میں ایک ایسی عورت کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جو اپنی جو ان کی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی آرزویں تھیں، جو منگیں تھیں، وہ سماج نے ان کو جگہ جگہ پہ ان کو دھوکہ دیا، ان کے آگے رکاوٹیں کھڑی تھیں، اور ان کی جو ایک قسم کی اس لڑکی کا جو کردار ہے وہاں پر عصمت نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ شمن جو اس کا لڑکی کا جو کردار ہے ماں باپ کی طرف سے، خصوصاً باپ کی طرف سے، اور اس کو جو ہے وہ نہیں ملتی شفقت، فدرانہ شفقت سے وہ محروم رہتی ہے. کس طریقے سے جا کر وہ مختلف قسم کے تجربات کرتی ہے، جس میں وہ ایک مرد میں کبھی اٹریکشن دیکھتی ہے، کبھی دوسرے میں دیکھتی ہے. پہلے وہ لیزبین اس میں کا شکار ہوتی ہے کیونکہ اسے اپروچ نہیں ہوتی مردوں تک یا اپنی جو مخالفین سے اس پر. پھر وہ دیکھتی ہے کہ ایک اس کی سہیلی ہے، اس کے بھائی تک اس کی اپروچ، پہلا عشق ہے اس کا. اس کے بعد جب وہ کالج میں آتی ہے تو پھر ظاہر کھلا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس کو پھر اپنی ایک سہیلی ہوتی ہے، اس کے باپ میں ایک مردانہ مزاحت نظر آتی ہے، اس کی طرف وہ مائل ہو جاتی ہے. وہ تو اس کے باپ کی وہ عمر کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چونکہ شفقت جو جس سے وہ محروم ہو گئی تھی اس میں وہ پناہ ڈھونڈتی ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا فرار بھی ہے، یعنی بجائے آپ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ آپ حالات کے بہاؤ کے اوپر بہتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ جنس کی جو کشش ہے، انہوں نے خود بھی یہ بات میں کہا کہ جو فرائڈ کا نظریہ ہے کہ جنس جو ہے وہ یعنی آپ بھوک کی طرح ہے، جس طرح بھوک لگتی ہے اور نیند آتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی چلتا ہے. لیکن اس وقت نے یہ کہا ہے کہ شمع کا کردار ہے وہ یعنی اس کی جنسی تو خواہش ظاہر بات وہ بھی ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ماحول اس کو ملا ہے اس ماحول کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہوئی، چاہے وہ معاشرت کی گھٹن ہو یا وہ گھر میں مناسب نگہداشت نہ ہونے کی صورت میں ہو. یہ ساری چیزیں ملا کر یا پھر جو مردانہ
جو مردوں کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر عورت کو صرف ایک ہی نگاہ سے جو دیکھنا ہے وہ اس میں تمام عوامل کو جب آپ شامل کرتے ہیں تو پھر وہ ایک صورت بنتی ہے جس میں وہ عورت کی جو ہے اس کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ وہ ایک ٹیڑھی لکیر تھی وہ لڑکی جس نے معاشرے کے جو بندھن تھے وہ سارے بندھن اس نے توڑے, سماج کے سارے بندھن اس نے توڑ دیے, مختلف جذبات اس نے کیے. بعد میں اس کی شادی جو ہے وہ ایک شادی کہاں پہ وہ کرتی ہے جب وہ میچور ہو جاتی ہے اس میں تجربات کے بعد پھر وہ ایک غیر ملکی سے شادی کر لیتی ہے. لیکن وہاں پہ بھی زبان کا بیریئر ہے, آپ کا جو طبقاتی جو تفاوت ہے وہ اس میں ہائی ہو جاتا ہے, وہاں پہ بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا. اور آخر میں وہ مسٹریس جب بن جاتی ہے پکی عمر کو جب وہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں تمام چیزیں جو ہیں فلیش بیک میں وہ سوچتی ہے کہ اسے کہاں کہاں دھچکے لگے, کہاں کہاں پہ وہ اور فیلور کا شکار ہو گئی. تو جو اس نے عصمت نے ایک عورت کے کردار کو سامنے رکھ کر تقریباً آپ کے اس زمانے کے پورے سماج کو اس نے اس ناول کے اندر پیش کیا ہے. اور خاص طور پر جو ٹیکنیک ہے وہ اس نے بہت عمدہ طریقے سے استعمال کیا ہے. اس کا جو افسانے کی تکنیک ہے اس کو انہوں نے وہ کہ افسانوی تکنیک تقریباً ایک ہی, لیکن بہرحال افسانے میں اور ناول میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اس کو پیش کرنے میں. تو انہوں نے کمال مہارت سے جو ہے اس کو کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیے, بہت سارے لوگوں نے تعریف بھی کی. تو اب تو یہ تو ویورس کے اوپر ہے, ریڈر کے اوپر ہے کہ وہ پڑھ کے کیا کسی فنکار کے بارے میں تاثر قائم کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں اور پھر اپنا تاثر آپ دیں گے کیسا ہے وہ ناول. لیکن ایک بات کو سب مانتے ہیں اور جو نقاد ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ناول کے اندر ایک نیا زاویہ پیدا کرنے کی نہ صرف کوشش کی ہے بلکہ اس میں وہ کامیاب بھی ہوئی.